الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم الأكبر، وفى الأجور وبث السرور بيوم عيد منور. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا معشر الإخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقات الفطر، فإنها واجبة على مالك نساب عن نفسه وطفله الصغير، نصف ساع من هندة وساع من تمر أو شعير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا وألبسوا أحسن ثيابكم وقلوا قبل الصلاة من تمر أو شيئا هلوا، واسعوا على صلاة العيد وكبروا في الطريق السرة، واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.
الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی شوال کا دن ہے اور اس دن کو یوم الجائزہ بھی کہتے ہیں، یعنی بدلے کا دن۔ یوم الجائزہ کا دن پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، یعنی فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ جو بڑا مہربان اور قدردان ہے۔ جو بڑا مہربان اور قدردان ہے، تمہاری تھوڑی سی عبادت پر بہت زیادہ ثواب دے دیتا ہے، تمہاری تھوڑی سی عبادت پر بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور تمہارے روزے کو قبول کیے گئے، تمہاری عبادت کو قبول کی گئی، تمہاری بخشش کی گئی، تمہاری مغفرت کی گئی، اور تمہاری ضرورت کا پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ بھی کر دیا۔ مقصد کہ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کے میں نے مغفرت کر دی، ان کے روزے کو قبول کیا، ان کی نماز عبادت کو قبول کیا، ان کے میں نے مغفرت کر دی، اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا میں وعدہ بھی کرتا ہوں، یعنی گواہ بناتے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ، اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرشتہ اعلان کرتا ہے، فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ تمہاری تھوڑی سی عبادت پر اللہ نے بہت سا ثواب عطا فرمایا، بہت سارا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کا کیا کہنا، اللہ کی رحمت کی چادر اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اس چادر کا کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں۔ یہ پھر یوں نہیں ہے کہ انسان ہو، انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، پرندے بھی ہے، اور مخلوق بھی ہے، جنات بھی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی ہیں۔ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، اور سب کا خیال بھی کرتا ہے، سب کی پرورش بھی کرتا ہے، یہ عزت والا ہے۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تھوڑی سی عبادت پر اللہ تعالیٰ بہت سارا ثواب عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بصرے کے رہنے والے ہیں اور رئیس مالدار لوگوں میں سے ہے۔ دھندا کیا تھا؟ دھندا بیاج کا تھا شروع میں، بعد میں توبہ کر لی۔ دھندا بیاج کا تھا، سود کا تھا، اور لوگوں کو سود پر پیسے دیتے تھے، تجارت کرنے والے بیپاریوں کو، اور غریب غربا جو کمزور بیچارے مجبور ہوتے تھے وہ بھی پیسے لے کر جاتے تھے۔ جو تجارت کرنے والے وہ تو وقت پر دے دیتے تھے ان کا سود، لیکن مجبور جو غریب ہوتے تو کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتا تھا، لیکن یہ خود جا کر وصول کرتے تھے۔ اگر کسی کا پیسہ نہیں آیا تو گھر پر چلے جاتے تھے، لاؤ بھائی ہمارا سود لاؤ، سود لاؤ، اور سود وصول کرتے تھے بڑی سختی کے ساتھ۔ جب گھر پر واپس لوٹتے پیسے لے کر تو بیوی کے سامنے جب پیسے رکھتے اور خلاصہ کرتے کہ دیکھو میں نے یہاں سے لے لیا، میں نے یہاں سے لے لیا، میں نے یہاں پر سختی کی، میں نے ایسی بات کر ڈالی، تو بیوی ناراض ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ اتنی سختی مت کرو لوگوں کے ساتھ، یہ مجبور ہے، غریب ہے، کمزور ہے، اس لیے قرض لیتے ہیں، تم ان کے ساتھ سختی کرو گے، ان کی اگر بد دعا لگ گئی تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اثر تو ضرور ہوتا تھا، احساس بھی ضرور ہوتا تھا، لیکن بیاج تو بیاج ہے نا، بیاج کی نحوست تو عجیب نحوست ہے۔ تو یہاں پر حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا کاروبار بیاج کا تھا، اور اسی پیسے سے ان کا کاروبار چلتا تھا۔ اب ایک دن کیا ہوا، صبح سویرے نکلے ہیں سود کو کلیکٹ کرنے کے لیے۔ ایک گھر پر جب پہنچے تو گھر میں کوئی تھا نہیں، دوسرے گھر پر پہنچے تو وہاں پر ایک بیچاری عورت تھی، اور وہ اپنا گھر کا کام کاج کر رہی تھی، اور تھیلی میں کچھ آٹا پڑا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی تھیلی میں۔ گھر پر جب وہاں پر پہنچے ہیں تو پوچھا کہ بتاؤ تمہارا شوہر کہاں پر ہے؟ تو کہا کہ شوہر تو باہر گیا، شام کو ملے گا۔ تو کہا کہ میں تو سود لینے آیا ہوں، میں تو بیاج لینے آیا ہوں۔ تو اس عورت نے بیچاری غریب نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں، شام کو آ کے میرے شوہر سے تم بات چیت کر لینا۔ اب حبیب اجمی کہتے ہیں، حضرت حبیب کہتے ہیں کہ نہیں میں تو سود لینے آیا ہوں، بیاج لینے آیا ہوں، تمہارا پاس پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، یہ آٹا یہاں موجود ہے، میں آٹا ہی لے کر جاتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ جو آٹے کی بوری تھی، چھوٹی سی گنی تھی، پیک تھا، ان کو اس تھیلی کو اٹھایا اور چلنے لگے۔ گھر سے جب چلنے لگے تو وہ عورت بیچاری رونے لگی اور کہنے لگی دیکھو اس آٹے کو مت لے جاؤ، میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، ہمارے پاس اور کوئی کھانے پینے کی چیز ہے ہی نہیں، اور میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، اور کوئی کھانے پینے کی کوئی انتظام ہی نہیں ہمارے پاس، مہربانی کرو آپ اس آٹے کو مت لے جاؤ۔ لیکن حبیب صاحب کے دماغ پر تو یہی تھا کہ مجھے سود وصول کرنا ہے، بڑی سختی کے ساتھ اس آٹے کو اٹھایا اور وہاں سے چل دیے۔
اس آٹے کو لے کر پھر اپنے گھر پر پہنچے، بیوی کو آٹا دے دیا، کہا کہ کھانا پکاؤ۔ بعد میں پھر تھوڑی دیر کے بعد اور جگہ پر کچھ سود وصول کرنا تھا، وہاں پر بھی پہنچ گئے، اور جو کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں تھی وہ بھی خرید کر لا کر انہوں نے پیش کر دی بیوی کو۔ اب کھانا پک رہا ہے، سالن تیار ہو گیا، گرما گرم روٹی بھی تیار ہو گئی، دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانے کا وقت ہو گیا۔ اب دسترخوان جب بچھایا گیا اور سالن کا برتن جب رکھا گیا ہے اور روٹیاں رکھی گئی ہے اور دسترخوان جب بچھا کر یہ بیٹھے ہیں، تو اتنے میں تو ایک سوال یہ آ گیا کھانے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی تھوڑا سا کھانا دے دو، میں بھی بڑا بھوکا ہوں، تھوڑا سا مجھے بھی کھانا دے دو۔ تو حبیب صاحب کہنے لگے ارے بھائی یہ کھانا اتنا ہی ہے، ہمارے دونوں کے بس کا ہی کھانا ہے، اگر یہ کھانا میں تجھ کو دے دوں تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، یہ کھانا تجھ کو دے دوں تیرا تو پیٹ بھر جائے گا لیکن ہم تو بھوکے رہ جائیں گے نا۔ اتنا کہنا تھا تو بیچارہ مانگنے والا بھی مایوس ہو گیا، سر کو جھکا کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ اب یہاں پر سالن کا برتن موجود ہے اور روٹیاں بھی موجود ہے، جیسے تشتریلی پلیٹ لی اور چمچہ ڈال کر جیسے بیوی نے سالن نکالنے کی کوشش کی، جیسا چمچہ ڈالا ہے اسی وقت وہ سالن جو خون بن گیا، وہ کھانا جو خون بن گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر بیوی تو ڈر گئی اور چیخ پڑی اور کہنے لگی کہ دیکھو تمہاری کنجوسی، دیکھو تمہاری بدبختی، دیکھو تمہاری کنجوسی، دیکھو یہ کھانا بھی خراب ہو گیا، کھانا خون ہو چکا ہے، اب تو تم کچھ سمجھتے ہو کہ نہیں۔ اتنا جب کہنا تھا تو حضرت حبیب نے بھی دیکھا کہ عجیب منظر تھا، وہ بھی ڈر گئے، سالن کو دیکھا کہ خون بن چکا ہے تو وہ بھی ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ کیا ہوا، اتنی میری بدبختی ہے، اتنی میری کنجوسی ہے، اتنی میری سختی ہے کہ کھانا بھی خراب ہو چکا، کھانا بھی خون بن چکا۔ اب احساس ہوا، دل پر ایک زبردست جھٹکا لگا۔ بیوی کو اسی وقت گواہ بناتے ہیں کہ دیکھو کہ آج کے بعد جتنا میرا بیاج ہے، جتنا بھی سود ہے، میں سب کو چھوڑ دوں گا، ہاں میری رقم میں لے لوں گا، اس لیے کہ ہم کو بھی گزارا کرنا ہے، رقم میں لے لوں گا، جتنا بھی سود بیاج ہے سب کو میں معاف کر دوں گا، میں تم کو گواہ بناتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد پھر اس کے باوجود دل پر ملال تھا، انہوں نے سوچا کہ چلو میں جا کر کسی سے ملاقات کر لوں، بزرگ سے جا کے ملاقات کر لوں اور خلاصہ کروں کہ یہ کیا بات ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور بزرگ تھے اس زمانے کے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرے کے۔ اب یہ انہوں نے سوچا کہ چلو میں جاتا ہوں حضرت حسن کے پاس اور وہاں ان سے بات چیت کرتا ہوں، کچھ میں ان سے رائے لیتا ہوں۔ اب یہ چلے ہیں، کندھے پہ کپڑا ڈال کر گھر سے باہر نکلے ہیں اور ملاقات کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ راستے میں جب گلی کوچوں سے جب نکل رہے تھے تو راستے میں گلی کوچوں میں بچے کھیل رہے تھے، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بیٹے، 4-5 سال 7 سال کے بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ اب یہ کھیل رہے تھے، دور سے جب حضرت حبیب کو دیکھا ہے تو ایک بچہ زور سے چلا کر کہنے لگا کہ دیکھو وہ حبیب آ رہے ہیں، سود خور جو ہے وہ ابھی آ رہے ہیں، چلو جلدی سے ہٹ جاؤ یہاں سے، ورنہ اگر یہاں سے گزرے گئے اور ان کی غبار بھی اگر ہم کو لگ گئی تو ان کی نحوست کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ اتنا جب چلا کر اس بچے نے کہا تو سارے بچے بھاگ گئے اور اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب یہ آواز بھی کانوں پر پہنچی کہ یہ حبیب جو ہے سودخور ہے اور یہاں سے جب گزریں گے ان کی غبار ہم کو لگ جائے گی تو ان کی نحوست کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ اب یہ ایک جھٹکا تو لگا تھا گھر پر کہ جو سالن جو ہے وہ خون بن چکا تھا، کھانا خون بن چکا تھا۔ دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ بچے کہنے لگے یہ تو بڑی نحوست والے ہیں، ان کی غبار بھی اگر لگ گئی تو ہم تو بیمار پڑ جائیں گے۔ اب یہ دوسرا جھٹکا لگا۔ اب اسی بات کو لے کر سیدھے گئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور خلاصہ کیا کہ دیکھو یہ سارا واقعہ ہو گیا ہے، سارا واقعہ، کھانا بھی خون بن چکا اور یہ بچے کہتے تھے میں تو بڑا نحوست والا ہوں، میری غبار سے لوگ بیمار پڑ جاتے، اس طریقے سے میری بے ادبی کر رہے تھے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات کو سنا اور پھر بڑے تفصیل کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ دیکھو بیاج اتنی خراب چیز ہے، اتنی نحوست والی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، دنیا بھی برباد اور آخرت کی برباد ہوتی ہے، اور بڑا تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ جب تفصیل کے ساتھ سمجھایا تو اس وقت احساس ہوا حضرت حبیب کو کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ اسی وقت آنکھوں میں پانی آ گئے اور نیت کر لی کہ میں بیاج تو چھوڑتا ہوں، سود تو چھوڑتا ہوں، میں بدل بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوسری بار توبہ کی۔ پہلی بار تو توبہ اس بات پر کی تھی کہ میں بیاج چھوڑ رہا ہوں، دوسری توبہ اس بات پر کی کہ میں بدل بھی چھوڑ رہا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے خوش ہو گئے اور کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے، اور ان کو دعائیں خیر کی، کافی دعائیں دی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جب گھر سے نکلے تو حضرت حسن کے گھر سے جب نکلے ہیں
تو ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا بوجھ دل پر سے اللہ نے اتار دیا، بہت بڑا بھاری پتھر تھا دل پر، وہ اللہ نے اتار دیا. اب دل میں سکون ہے، اطمینان ہے. پیسے تو گئے، سود بھی گیا، مدل مال بھی گیا، لیکن دل میں سکون ہے. اب بڑی اطمینان کے ساتھ یہاں گھر سے نکلے ہیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے کہ چلو میں میری بیوی کو بھی خبر پہنچا دوں. راستے میں جب چل رہے تھے تو اللہ کا بھی انتظام چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پہ لانا چاہتے تھے. ان کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ بھی ان کی مدد کر رہے تھے. اب جب واپس لوٹ رہے تھے تو وہی گلی سے جب گزر ہوا ہے تو وہی بچے پھر کھیل رہے تھے. بڑی دیر کے بعد حضرت حسن کے پاس سے نکلے تھے وہاں، بڑی دیر کے بعد. تو یہاں پھر بچے کھیل رہے تھے. بچے جب کھیل رہے تو دیکھا ایک لڑکے نے جس نے وہ آواز دی تھی اسی کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. جس لڑکے نے آواز دی تھی کہ دیکھو یہ حبیب آ رہے ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جائیں گے، اسی بچے کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی. اور وہ بچے نے جب دیکھا کہ حضرت حبیب آ رہے ہیں تو چلا کر کہنے لگا اے لوگوں ہٹ جاؤ، اے بچوں ہٹ جاؤ، حضرت حبیب کو آنے جانے کے لیے جگہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان کی ہم نے بے ادبی کی تو اللہ کو ان کو جواب دینا بھاری پڑے گا. اگر ہم نے بے ادبی کی ان کی، وہ توبہ کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکے ہیں. اگر ہم نے ان کی ادب نہ کی تو اللہ کو ہم جواب کیا دیں گے؟ اس لیے بازو پر جاؤ، ان کو جانے کے لیے جگہ دو. دونوں طرف بچے ہٹ گئے اور حضرت حبیب جو ہے بیچ میں سے نکل گئے. آنکھوں میں پانی تھے. راستے میں سوچتے کہ اللہ تیری عزت بھی کمال کی ہے، تو بھی بڑا عزت والا ہے، تیری ذات بھی بڑی قدرت والی ہے. کہ جب جانے لگا تو یہی بچوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میں بڑا نحوست والا ہوں، میری نحوست کی وجہ سے لوگ بیمار پڑ جائیں گے. لیکن جب واپس لوٹا ہوں تیری سامنے توبہ کرتے ہوئے تو یہی بچے پھر کہہ رہے، جانے کے وقت تو بے ادبی کر رہے تھے، جب میں آ رہا تھا تو یہ بچے میرا ادب کر رہے. اللہ تیری بھی عجیب شان ہے، تیری عجیب شان ہے. اب یہاں پر اسی حالت میں گھر پر پہنچے، بیوی سے سارا واقعہ کہا کہ دیکھو یہ ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا. بیوی بھی بڑی خوش ہو گئی. بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا. میں کافی دن سے سمجھاتی تھی، تم نے سود بھی چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، مدل بھی چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں. ہمارے گھر میں ہے تھوڑا انتظام ہے، فکر مت کرو، کچھ دن تو ہم چلا لیں گے. اب یہ دن تو گزر گیا. دوسرے دن بیوی سمجھاتی ہے کہ دیکھو تم نے بیاج بھی چھوڑ دیا، تم نے مدل بھی چھوڑ دیا، اب ہمارے پاس تو کچھ سرمایہ ہے ہی نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ اب تم کو مزدوری بھی کرنی پڑے گی، تم کو ملازمت بھی کرنی پڑے گی، پھر ہم کھائیں گے کیا؟ ہمارا گزارا کس طرح چلے گا؟ ہمارا گزارا کرنے کے لیے کچھ تو محنت کرنی پڑے گی. تو حضرت حبیب نے کہا کہ ضرور میں مزدوری کروں گا، ضرور میں ملازمت کروں گا. دوسرے دن پھر بصرے کی گلیوں میں گزرنے لگے. لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگے کہ دیکھو بھائی مجھے کچھ مزدوری کا کام دے دو، مزدوری کا کام دے دو، جو رقم تم دو گے میں لے لوں گا. تم مجھے ملازمت دے دو، جو تم پیسے دو گے میں قبول کر لوں گا، میرا گزران اسی طرح چلے گا. لیکن جب کسی کے پاس جاتے بصرے میں تو لوگ تعجب کرتے تھے، شرما جاتے تھے اور کہتے تھے حضرت آپ تو بڑے شیخ صاحب ہو، آپ تو مالداروں میں سے ہو، آپ عزت والوں میں سے ہو، آپ کو کیسے ہم کام پر رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم نے کام پر رکھ بھی لیا تو لوگ ہمارے منہ پر تھوکیں گے. لوگ کہیں گے اتنے بڑے سیٹ کو، اتنے بڑے عزت والے کو تم نوکری پہ لگا دیا، ملازمت پہ لگا دیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ جہاں پر بھی جاتے تھے لوگ اسی طرح جواب دیتے تھے، آپ تو بڑے لوگوں میں سے ہو، آپ تو مالدار لوگوں میں سے ہو، آپ تو عزت والوں میں سے ہو، آپ کو ہم کام کس طرح دے سکتے ہیں؟ اب آخرکار یہ مجبور ہو گئے، مایوس ہو گئے. سوچا کہ میں کیا کروں. آخرکار سوچا کہ چلو میں مسجد میں چلا جاتا ہوں. مسجد میں چلے گئے، اللہ کی یاد میں لگ گئے، اللہ کے ذکر میں لگ گئے. جب شام کا وقت ہوا تو وہاں سے پھر مسجد سے نکلے. گھر پر پہنچے، بیوی نے پوچھا کیا مزدوری کچھ ملی، کیا ملازمت ملی؟ تو کہا کہ ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. دوسرے دن گئے تو دوسرے دن بیوی نے پوچھا. تیسرے دن جب آ رہے تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات اتاری. اور پھر جب پوچھا کہ بیوی پوچھنے لگی کہ بھائی مزدوری ملی، ملازمت ملی؟ تو کہا کہ ہاں مل گئی. تو پھر مزدوری کب ملے گی؟ تو اللہ نے دل میں بات ڈال دی تھی کہ جب مزدوری کا پوچھا ہے تو حبیب اجمی نے جواب دیا کہ ہاں مزدوری مل جائیں گی. بولے ہفتے بھر کام کرو، ہفتہ 10 دن کام کرو، تمہاری مزدوری مل جائیں گی، تم کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. حضرت حبیب کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کس طرح میں اپنی مزدوری مانگوں، لیکن شیٹ اتنا اچھا ہے کہ سامنے سے کہہ دیا کہ تم کو مزدوری مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ویسے ہم تم کو بغیر مانگے تم کو عطا فرما دیں گے، بغیر مانگے تم کو عطا کر دیں گے. اب یہاں پر بیوی کو بھی تسلی ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، ہفتہ بھر تو جیسے ویسا ہمارا نکال جائے گا. ہفتہ بھر نکل گیا. 10 دن ہوا. 10 دن جب پورے ہوئے اب مسجد سے جب باہر نکلے ہیں حضرت حبیب تو دل میں سوچتا ہے کہ بیوی کو جواب میں کیا دوں. 10 دن ہو گئے، روز تو میں ٹالم ٹول کرتے رہا، لیکن آج 10 دن ہو چکے، اب میں جواب کیا دوں؟ راستے میں یہ سوچ رہے اور آ رہے
دوسری طرف اللہ کو بھی ان پر رحم آ گیا، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے ایک فرشتے کو نازل کیا، اس فرشتے نے انسانی شکل میں ایک بورا آٹے کا، دوسری شیرنی، دوسرے کھانے پینے کی چیز اور دوسرے کپڑے وغیرہ اور ایک تھیلی میں 300 درہم لے کر حبیب اجمی کے گھر پر فرشتہ پہنچ گیا، انسانی شکل میں باہر رکھ دیا، باہر ساری چیزیں رکھ دی اور آواز دے کر کہنے لگا کہ دیکھو سنو، حبیب سے کہہ دینا کہ سیٹھ تمہاری مسجد سے بڑا خوش ہے، میرے آقا نے مجھ کو بھیجا ہے اور سیٹھ نے کہا ہے، آقا نے کہا ہے کہ حبیب بڑے اچھی طریقے سے مزدوری کر رہے، بڑے اچھی طریقے سے ملازمت کر رہے، اگر اسی طرح کیا اور اس سے بہتر طور پر انہوں نے مزدوری کی تو تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دی جائے گی، تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دی جائیں گی۔ اب یہاں حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر پر پہنچے ہیں تو دیکھا تو گھر میں سے غذاؤں کی خوشبو آ رہی ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، روٹی گرما گرم روٹی کی خوشبو آ رہی ہے، تعجب کرنے لگے، گھر پر جا کر پوچھنے لگے ارے یہ کھانا کہاں سے آ گیا، یہ ساری غذائیں کہاں سے آ گئی؟ تو بیوی کہتی ہے کہ ارے بھائی تمہارے سیٹھ نے بھیجا ہے، تمہارے سیٹھ نے یہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو حبیب کام بڑا اچھا کر رہے، مزدوری اچھی کر رہے، ملازمت اچھی کر رہے، لیکن ان سے کہنا کہ اگر اس سے بہتر کرو گے تو اور تنخواہ بڑھا دی جائے گی، اس سے بہتر تنخواہ تم کو دی جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چلے گئے، یہاں سے چلے گئے۔ اب حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ دل میں سوچتے ہیں کہ میں تو صرف مسجد میں جا کر بے رغبتی سے عبادت کر رہا تھا، میں تو جیسے ویسے اسی وقت گزارنے کے لیے مسجد میں چلا گیا، میں نے تو جھوٹی موٹی عبادت کی، میں نے تو بے رغبتی سے عبادت کی، لیکن میرے رب نے کتنا مجھ پر کرم کر دیا، بے رغبتی کی عبادت پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا انعام دیا، اگر میں رغبت سے عبادت کروں گا تو نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھ کو کتنا نوازیں گے، کتنا نوازیں گے۔ اسی وقت انہوں نے نیت کر لی کہ اب دنیا کو چھوڑ دینے کی ہے، دنیا کی فکر کو بھی چھوڑ دینی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کی یاد میں اتنے غرق ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دی۔ جب اللہ کی یاد میں فنا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے انتظام کیے، روزی کے لیے ان کو کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ بھی انتظام کرتے تھے اور ان کی روزی کا انتظام جو ہے، روزی کا سلسلہ خود بخود چلتا تھا، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو یہاں پر حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے ولی بن گئے، بہت بڑے ولی بن گئے۔ تو یہاں ایک طرف تو فرشتے ڈکلیئر کرتے ہیں یوم الجائزہ کے دن کہ اس رب کے طرف رجوع ہو جاؤ جو رب تمہارا تھوڑی سی عبادت پر بہت سارا ثواب دیتا ہے، بہت سارا ثواب دیتا ہے۔ اور یہاں حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی یہ بات بیٹھی، میں بے رغبتی سے جب عبادت کرتا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا نوازا، اگر میں رغبت کے ساتھ عبادت کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو کتنا نوازیں گے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، تھوڑی سی عبادت پر اللہ تعالیٰ ہم کو بہت ساری نیکی عطا فرماتے، بہت ساری نیکی عطا فرماتے۔ تو یہ ہے یوم الجائزہ کا دن، یوم الجائزہ بدلے کا دن، جب اللہ کے بندے روزہ رکھتے ہیں، اللہ نہ کہ سے ہمارے روزے، کون سے ہمارے روزے اچھے ہو جاتے ہیں، کون سی عبادت ہماری اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے چہیتے بندے روزے رکھتے اپنی جگہ پر ہے، اللہ کے چہیتے بندے عبادت کرتے اپنی جگہ پر۔ ہم تو ناقص، ہم دنیا دار، جھوٹ موٹ کے روزے رکھتے ہیں، جھوٹ موٹ کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا پروردگار ہماری عزت رکھ لیتا ہے، اچھے میں اچھا ثواب ہم کو دے دیتا ہے، اچھے میں اچھا ثواب۔ تو یہ دن کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، بدلے کا دن۔ اب اس دن کو ہم رمضان عید بھی کہتے ہیں، عید الفطر بھی کہتے ہیں۔ عید الفطر کے دن فطرہ ہم نکالتے ہیں اور ہمارے بھائیوں تک پہنچاتے ہیں، کمزور تک پہنچاتے ہیں، ان کو بھی راحت پہنچاتے ہیں۔ اور ایک بات ضرور ہے کہ فطرے کی رقم جو ہے ایمان والے بندوں کے لیے خاص ہے، فطرے کی رقم ایمان والے بندوں کے لیے خاص ہے، لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہم کو قوت دی ہے، اللہ نے ہم کو اتنی راہ دی ہے اور اللہ نے ہم کو جب اتنی آسانی کر دی ہے تو ہم کو اور بندوں کے طرف بھی توجہ کرنا چاہیے، اس لیے ایسی حالت سے لوگ گزر رہے کہ کچھ لوگ بیمار ہے، کچھ لوگ کمزور ہے، کچھ لوگ پریشان ہے، کچھ لوگ بھوکے ہیں، کچھ لوگ پیاسے ہیں، کچھ لوگ پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو ایسے بندوں کی بھی مدد کرنا ہمارا ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ سلوک کرنا ذمہ داری ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جس کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے دلا دینا، جس کی مجبوری اس کی مجبوری کو دور کر دینا، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کر دینا، کوئی بیمار ہے تو کس طریقے سے ہم اس کی مدد کر سکتے اس کی مدد کر دینا، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دینا، اس طریقے سے مدد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اس لیے
یہ اس لیے کہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ ہے، اللہ کی نظر میں محبوب وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں پر رحم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہے کہ جو اللہ کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج کے ماحول سے گزرتے ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، کس طریقے سے. تو یہاں پر بزرگوں نے خلاصہ بھی کیا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. ساری مخلوق، چاہے کوئی بھی ہو، خدا کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، پہچانتا ہو نہ پہچانتا ہو، جو ایمان والے بندے وہ بھی اور دوسرے ہیں وہ بھی اس معاملے میں شامل ہے، اس عیال میں وہ لوگ بھی شامل ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے تو اس کی مجبوری کو ہم کو دور کر دینی چاہیے. کوئی پریشان ہے تو ان کی پریشانی کو دور کر دینا چاہیے. کوئی بھوکا ہے اس کو کھلا دے، جو مجبور ہے اس کی مجبوری کو دور کر دے. یہ یاد رہے کہ اگر ہم نے کسی کی پریشانی کو دور کر دی تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دے گا. اگر کسی کی مجبوری کو ہم نے دور کر دی تو اللہ تعالیٰ ہماری مجبوری کو دور کر دے گا. ہم نے کسی کی تکلیف کو دور کر دی تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی تکلیف کو دور کر دے گا. اسی طریقے سے اگر ہم نے ویوہار کیا اور لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا کرم کر دیں گے، اللہ ہم پر بڑا کر دیں گے. تو بس یہاں پر ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان کی خیر عطا فرماوے، دونوں جہان کے شر سے ہماری حفاظت فرماوے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برائیوں سے، بیماریوں سے اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات عطا فرمائے. ہم پورے ایمان والے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ بیماری سے اور یہ مصیبت سے اور یہ پریشانی سے اللہ تمام ایمان والے بندوں کی حفاظت فرما، تمام ایمان والوں بندوں کی حفاظت فرما. اور ساتھ میں پورے عالم والوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم والوں کی طرح پریشانی کو دور فرما اور پورے عالم کے لوگوں کی دونوں جان کے لیے تو خیر پیدا فرما اور دونوں جان کے شر سے تو ان کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.